आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक ऐसी आयत के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपने हर वजीफ़ा कर लिया, हर अमल कर लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई रास्ता आपको निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये अमल आपकी उस बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देगा। ऐसी कोई मुश्किल जिसने आपकी रातों की नींदों को हराम कर दिया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आज का ये अमल आपकी उस मुश्किल को आसान करेगा और आप पुरसकून नींद सो पाएंगे। वीडियो मुकम्मल ज़िक्र करूँगी, एक प्यारा सा वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, अपने नाम और अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ लाज़मी कमेंट में लिखें। इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर जाए, चाहे वो कितना ही आगे बढ़ जाए, हमेशा से अल्लाह का मोहताज रहा है। आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, मालो दौलत हो, आप अपने ऊपर आई हुई मुश्किल को आसान नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में जो मामलात हैं, आप उनमें कोई भी मदद पैसों के ज़रिए से या किसी भी तरह से आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। कि कई जगह पर इंसान के पैसे चल जाते हैं, लेकिन कई जगह पर आकर वो बिल्कुल मजबूर हो जाता है इस तरह से कि फिर वो मुसल्लों पर और तस्बीहात पर आता है। लेकिन अगर अल्लाह की कही हुई बात को हम अपने ज़हन में रखें, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम को, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों को तुम पर बढ़ा दूँगा। अब जब कोई इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है हर मामले में, हर जगह पर, तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को उस पर बढ़ाते हैं। तो कभी भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आता कि वो बिल्कुल बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, कोई रास्ता नज़र ना आता हो। तो अपनी ज़िंदगी का एक मेन मकसद बना लीजिए कि जितना है उसमें अल्लाह का हम शुक्र इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेंगे। देखिए, बहुत से लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत से प्रोसीजर्स भी करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं होती है। कई लोग, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं। ऐसे ही हमारी एक बहन है, उनकी औलाद नहीं थी, 14 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी। माशाल्लाह ज़िम्मेदार घराना था, अमीर लोग थे, बहुत से प्रोसीजर जो डॉक्टर्स बोल रहे थे वो करवा रहे थे। जैसे कि आईवीएफ वगैरह जो भी प्रोसीजर इसके हवाले से, जो जदीद टेक्नोलॉजी जो हो गई है उसके हवाले से जो भी डॉक्टर्स ने कहा उन्होंने किया, लेकिन वो फ़ेल हो जाते थे। अब ज़ाहिर सी बात है, जब हमें कुछ नज़र नहीं आता तब हमें कहीं जाकर अल्लाह नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा है कि हमें हर हाल में, हर आन, हर घड़ी अल्लाह हमें याद रहना चाहिए। तो अब वो वज़ीफ़ों पर और इन चीज़ों पर जो है वो उनका हो गया कि अब हमने सब कुछ करवा लिया, अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो जब वो उम्रा पर जा रही थी, तो मेरे पास आईं और मुझे कहने लगी कि देखें, मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाए हैं, बहुत कुछ करवाया, अब मैं जा रही हूँ अल्लाह के घर में। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, मैं आपको एक अमल बताती हूँ, एक वज़ीफ़ा बताती हूँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुजर्रब अमल है और आज तक मैंने जिसको भी बताया अल्लाह ताला ने उस पर करम किया है, उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज़ दिया हुआ है। तो आपने वो अमल करना है। तो इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह करीम आपको औलाद से नवाज़ेंगे। तो अभी तो आप उम्रा पर जा रही हैं, जब वापस आएँ तो आते ही आप इस अमल को स्टार्ट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको पर्चे पर लिख कर वो अमल दे दिया। तो उम्रा से वापस आई, अभी कुछ ही दिन हुए थे, मतलब उम्रा से वापस आई हैं, तो उनका 10-12 दिन बाद हम, मतलब उनको उम्रा से मिलकर आए। जब वो वापस आई हैं, मिलकर आए, तो वापस उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की। तकरीबन 10 से 15 दिन गुज़र गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने उन पर करम कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे यकीन था, क्योंकि वो आयत ही ऐसी हैं, वो वज़ीफ़ा ही ऐसा है, वो अमल ही ऐसा है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद से नवाज़ देते हैं। उसका लिंक जो है, वो उस वज़ीफ़े का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बे औलाद हैं और चाहते हैं अल्लाह करीम उन पर मेहरबान हो जाएँ, तो आप उस वज़ीफ़ा को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका लिंक भी मैं कमेंट में, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वो भी देख लीजिए, जो लोग
اولاد کے خواہشمند ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے وہی جو پرچہ تھا، آگے ان کی ایک اور سسٹر تھیں جو جن کو 11 سال سے اولاد نہیں تھی، تو ان کو دیا تو اللہ نے ان پر بھی کرم کر دیا۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں، آپ جب وہ اس ویڈیو پر جائیں گے تو اس کے کمنٹ میں بھی آپ چیک کر لیجیے گا، بہت سے پازیٹیو کمنٹس ہیں، ملینز میں اس کے ویوز ہیں اور بہت ہزاروں اس کے کمنٹس ہیں جس میں پازیٹیو کمنٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس مشکل سے دو چار ہیں، تو میں یہ کہنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہم نے تب اللہ کے پاس جانا ہے جب کوئی چارہ بچتا نہیں ہے، تو ہم تب کیوں نہیں جاتے؟ جب ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تب ہم اللہ کے پاس اگر جا کر بیٹھ جاتے کہ میرے اللہ، میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، آپ میرے مشکل کشاں ہیں، آپ میرے حاجت روا ہیں، آپ میرے غریب نواز ہیں، اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ ہی میرے مددگار ہیں، میں آپ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم در در کی خاک چھان کر اینڈ میں ہم آ جاتے ہیں اللہ کے پاس کہ یا اللہ اب آپ ہیں ہمارے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ہر آن ہر گھڑی ہمیں اللہ کو ہی اول رکھنا چاہیے، اللہ ہی ہماری اول محبت، اول ضرورت، اول حاجت روا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے انشاءاللہ آج کا جو عمل ہے، یہ عمل بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس وظیفہ کو ذکر کیا ہے، اور میں نے بھی الحمدللہ جس کو بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ میری ایک بہن بڑی پریشان تھی، ان کے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، اور باہر اور ان کے بہت ساری عورتوں سے جو ہے نا وہ تعلقات تھے۔ تو انہوں نے مجھے پریشان حال ہو کر مجھے کال کی کہ میں بڑی پریشان ہوں آپی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، میں آپ کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتی، نہ ہم جو ہے نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے شوہر کو جو ہے وہ کہیں کچھ آپ کے معاملات اور بگڑ جائیں گے، تو آپ اللہ سے مدد مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، میں چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ یہ وظائف جو ہے نا وہ کرنا شروع کرو۔ ایک تو یہی والا وظیفہ جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، تہجد کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی، میں کسی ایک کا ذکر نہیں کری، آپ کی کوئی بھی مشکل ہے جو دنیا میں آپ کو ہے، آپ اس وظیفہ کو تہجد کے وقت میں آپ نے 2 رکعت نفل تہجد کے ادا کرنے ہیں، پھر اس نے وہیں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، وہیں پر بیٹھ کر آپ نے ان جو تسبیح جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو اس بہن نے میری نے ایک تو یہ کیا، دوسرا وہ پریشان بہت تھیں، بہت ان کا دل وہ اس نہج پر پہنچی ہوئی تھیں اپنے شوہر کی بے وفائی سے، کہ وہ کہہ رہی تھی میں خودکشی کر لوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی حل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہماری دنیا تو پریشان حال ہوتی ہی ہے، ہم نہیں جانتے خودکشی کرنے کے بعد معاملات جو ہیں وہ انسان ان دنیا کے معاملات سے چھٹکارا پانے کے لیے کرے، اور آگے نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہمیشہ کی زندگی ہماری خراب ہو جائے، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ آپ کے بچے ماشاءاللہ اس کے 4 بچے، تو وہ رول جائیں گے۔ تو انہوں نے مطلب اس کو میں نے کہا کہ آپ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی صبر کی تلقین کی ہے کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک تو یہ تسبیح آپ کریں کہ تاکہ آپ کے دل کو سکون آئے، اور وہ کہتی ہیں واقعی میں نے ایک تسبیح کی تو دل کو سکون آ گیا۔ اور پھر میں نے یہ تہجد والا وظیفہ ان کو بتایا، میں نے کہا آپ یہ کریں۔ اچھا انہوں نے وظیفہ کیا، اب تھوڑے دن بعد ہی، مطلب 1 یا 2 دن ہی گزرے ہوں گے کہ وہ جس لڑکی کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس کے شوہر کا ان کے ساتھ کافی سیریس افیئر ہو رہا تھا، تو وہ لڑکی نے جو ہے وہ خود بخود ہی کسی طریقے سے اس کے شوہر کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا، اور اس نے خود بخود سارے معاملات جو ہے وہ ختم کر دیے، اور اس کے شوہر کو جو ہے وہ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کرا تھا، اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ جو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ خود بخود اللہ نے اس کے معاملات جو وہ درست کر دیے۔ پھر شوہر نادم ہوئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ آئندہ وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو وظیفہ آپ نے تہجد کے وقت میں کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو
تو انسان بے بس ہی ہے، واقعی بے بس ہے، آپ ہر معاملے میں بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں۔ تو جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں اللہ کے آگے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا جو ہے وہ ہاتھ تھامتے ہیں، ہمیں مشکلات سے نکال لیتے ہیں، مشکلات کی دلدل سے انسان فوراً نکل آتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تسبیح کرنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، اول و آخر درود شریف پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے آپ کی جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کے آگے وہ گڑ گڑا کر رو کر مانگنی، اور اس کے معنی پر آپ نے بڑا غور کرنا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرمائیے۔ جب آپ اس کے معنی پر جب آپ غور کر کے اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کے دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جانی ہے، اس میں آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے سجدے میں جا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے مشکلات جو ہیں ان کو اللہ آسان فرما دیں گے، کس طرح سے آپ کی مدد جو ہے وہ اللہ ضرور بضرور جاری فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔